अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम मुहर्रमुल हराम है और इन अयाम में कोशिश की जा रही है कि गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद शहादत जो बरक़ात और जो अहादीस में उनके लिए मख़सूसन जो ख़ुसूसियात है उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अलबत्ता कि ज़्यादातर गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू करे कि जो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ भी निस्बत रखती हो। और यकीनन अगर ख़ुद आशूरा और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रिवायात के एतबार से इस क़ज़िये के ऊपर अगर गौर किया जाए तो यकीनन इब्तिदा से लेकर इंतहा तक और बल्कि आज तक ये सब के सब जो आज़ादारियाँ आज हो रही है आशूरे के पस मंज़र, तो ये सब के सब चीज़ें जो है यकीनन वक्त के इमाम हज़रत महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ एक गहरा रब्त है इसका, और इसके ऊपर बारहा और मुकर्रर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ ऐसे खुसूसियात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर फरमाए कि जो दीगर अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम कि ज़ियारत में मख़सूसन बात अगर हो जाए तो ज़ियारत की यहाँ पर मैं बात करूँगा, वो ख़ुसूसियात दूसरे आइम्मा की ज़ियारत में भी हत्ता रिवायात के मद्देनज़र वारिद नहीं हुई। और उसमें से एक चीज़ अगर ख़ुद लफ्ज़ ज़ियारत के ऊपर ही गुफ्तगू करें तो लफ्ज़ ज़ियारत का माना यह है कि इंसान किसी के नज़दीक जाए और उसको देखें, इसको कहते हैं ज़ियारत। और ख़ुद दूर से ज़ियारत हिसाब नहीं होती, दूर से ज़ियारत नहीं होती। यानी अगर कोई शख्स ज़ियारत करना चाहता है तो उसको नज़दीक जाके उस शख्सियत की ज़ियारत करनी होती है। जैसे हम जाते हैं किसी शख्स की इयादत के लिए तो जाके उसकी ज़ियारत करते हैं, यानी उनको देखते हैं तो इसको ज़ियारत कहते हैं। लेकिन ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हत्ता दूर से भी की जा सकती है। अलबत्ता कि बकिया आइम्मा भी इनके साथ इनमें शामिल होंगे यकीनन, चूँकि ज़ियारतनामे जो हैं वो दूर से भी ज़ाहिर है पढ़े जाते हैं। लेकिन खुसूसन ये चीज़ जो दूर से जो ज़ियारत का सिलसिला है ये ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए ज़्यादातर रिवायात में वारिद है। और ये हज़रत की एक खुसूसियत है जो कि दूर से भी हत्ता इमाम की ज़ियारत की जा सकती है। यानी रिवायत में जो वारिद हुआ है, मैं उसके एतबार से कह रहा हूँ कि रिवायत में जो है जिस तरीक़े से वारिद है, अगर कोई शख्स करबला न जा सके तो दूर से भी इमाम की ज़ियारत कर सकता है। यानी दूर से कैसे, तरीक़ा भी बता दिया कि या इंसान तन्हाई में चला जाए या जाके बामे सक़्फ़ यानी सक़्फ़ पे चला जाए, छत पे चला जाए, और या जो है कि सहराओं की तरफ निकल जाए यानी बयाबानों की तरफ, और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें और आवाज़ उठाए अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन सलावतुल्लाहि अलैहि। तो ये वो रिवायत के अंदर यानी जो चीज़ वारिद है वो सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए ये चीज़ वारिद हुई है। यानी दूसरे अगर ज़ियारत देखे जाए, मशहद मुक़द्दस मौला हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, उसके अलावा ख़ुद काज़िमैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, और उसी तरह अस्करियैन की ज़ियारत है, या बकी की ज़ियारत है, या नजफ़ अशरफ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत है। लेकिन जो हदीस में ये चीज़ वारिद हुई है वो सैयद शुहदा के लिए है कि अगर कोई शख्स करबला न जा सके तो वो राह दूर से भी ज़ियारत कर सकता है और उसको वही सवाब मिलेगा जो यहाँ आए हुए ज़ाहिर का मिलता है। अलबत्ता वो नीयत और खुलूस और वो सब चीज़ें जो आरिफन बिहक़्क़ी की कैद है वो सब की सब चीज़ें यकीनन होनी चाहिए। अगर ये शख्स दूर से भी ज़ियारत कर रहा है तो वो सज़ावार है, उस शख्स के मानंद है जिसने करबला में आके क़ब्र अतहर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे।
दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात के उन्वान से है कि बाद शहादत यानी बाद हादसा या वाक़या करबला के बाद यानी शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद रिवायात में जो खुसूसियात हज़रत के लिए वारिद हुई हैं उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला कल से जारी है। और यहाँ पर एक जो कल भी हमने कुछ इशारा किया था कि खुसूसियात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में यह है कि उनकी नस्ल से, उनके सुल्ब मुबारक से आइम्मा अतहार के सिलसिले का चलना, यानी ये जो सिलसिला ज़हबिया है और रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक कि मेरे बाद 12 इमाम है, यहाँ पर सैयद शुहदा की बात आती है और उसके बाद यह आखिर ये सिलसिला 12वें इमाम तक चलता है। ये है कि इसकी खुसूसियात में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के वो ये है कि इमामत का सिलसिला सैयद शुहदा के सुल्ब मुबारक से है। रिवायत में मिलता है कि इन्नल्लाह अख्तारा मिनल हुसैन अल-औसिया मिन वुल्दिही यनफौन अन तंजील तहरीफ अल-गालीन। रिवायत में मिलता है सरवर कायनात की रिवायत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार किया सुल्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से औसिया का सिलसिला, मिन वुल्दिही उनकी औलाद में से औसिया का सिलसिला, यानी औसियाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही का सिलसिला, यानी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हज़रत मूसा के 12 वसी थे, हज़रत ईसा की भी 12 वसी थे, और उसी तरीक़े से रसूलुल्लाह की भी 12 वसी है। और उसमें से जब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की इमामत शुरू होती है तो वहाँ से 9 इमाम सुल्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हैं। और फरमाया कि ये इमाम जो है ये क्या करेंगे, यनफौन अन तंजील तहरीफ अल-गालीन, ये जो कुरान में तहरीफ करने वाले गाली है उनकी शक को रफ़ा करेंगे, व इंतहाल अल-मुब्तलीन, और वो लोग जो गलत तरीके से वो करते हैं, अपने नज़रियात पेश करते हैं, उनकी भी इस्लाह कर देंगे, व तावील अल-मुज़ल्लीन, और वो गुमराह लोग जो गलत तरीके से कुरान और हदीस की तफसीर करते हैं, ये आइम्मा उनकी भी इस्लाह कर देंगे। व तासिउहुम काइमुहुम, और उसमें से 9वां जो है वो हज़रत मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, यानी उनका जो 9वां है नस्ल सैयद शुहदा में से वो हज़रत इमाम आसर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। और लफ्ज़ कायम भी इस्तेमाल किया कि उसमें से उनका कायम हदीस के मुताबिक। और ये कायम की बाब में अगर मैं 2 लफ्ज़ कहूँ तो ये कह दूँगा कि जब रसूलुल्लाह मेराज पे गए थे तो वहाँ उसने 12 नूर मुलाहिज़ा किए, और 12 नूर, चूँकि कायम का माना ज़ाहिर है अरबी ज़बान में माना है कायम, यानी खड़ा हुआ शख्स, जो भी खड़ा है उसको कहते हैं कायम। तो वहाँ रसूलुल्लाह ने 12 नूर मुलाहिज़ा फरमाए, सवाल कर दिया जिब्राइल से कौन है ये लोग। अलबत्ता कि रसूलुल्लाह जानते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक तरीक़ा है। फरमाया ये कौन है, तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, ये आपके नुक़बा है ये 12। तो जब रसूलुल्लाह ने गौर फरमाया तो देखा कि उसमें से 11 जो है वो हालत जलूस में है, एक कायम है, यानी 11 जो है वो नशिस्त की हालत में है, बैठे हुए हैं, और एक जो है उसमें से कायम है। तो उन्होंने फरमाया कि ये क्या वजह है कि ये 11 नूर जो है ये हालत जलूस में है और एक जो है वो कायम है, कौन है ये शख्सियत? तो कहा ये मेहदी है, मेहदी मऊद अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो इस हालत में है कि ये कायम है। गोया ये लक़ब कायम वहाँ से मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी तफसीर ये भी की जा सकती है कि दूसरे अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम ने क़याम
نہیں کیا ظاہراً، صرف اور صرف حالت جلوس میں تھے۔ اور بعض لوگ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، امام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ چیز بالکل واضح بھی تھی کہ انہوں نے کہا میں طلب اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اپنے جد کے امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ واضح بھی تھی، اور امام جو ہے وہ حال جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو قائم ہے، جو کھڑے ہو جائیں گے اور یہ جہاد کریں گے، تو یہ جو ہے اس کو کہا قائم ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ایک وجہ بس سید شہداء علیہ السلام کی یہ ہے کہ ان کے نسل میں سے 9 اماموں کا آنا، اور اس میں سے آخری جو ہے وہ ان کا قائم ہوگا۔ یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری جو خاصیت ہے، دوسری جو خصوصیت ہے، وہ ہے کہ خود لقب سید شہداء، خود لقب سید شہداء، یعنی جب بھی ہم نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید شہداء کا یہ لقب، یعنی جتنے بھی شہید ہیں، یعنی پہلے یہ لقب سید شہداء حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ نے دیا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ سید شہداء ہے، سید شہداء ہے۔ اور اس کے بعد لیکن جب روایت میں پھر جب سید شہداء علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی باری آتی ہے، تو پھر روایت امام صادق علیہ السلام میں وارد ہے کہ ما من شہید الا یحب ان یکون مع الحسین علیہ السلام، کہتے ایسا کوئی بھی شہید نہیں ہوگا کہ جو جس کی آرزو نہ ہو، جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ میں سید شہداء علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ حتیٰ یدخل الجنہ معہ، اور حتیٰ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ جنت میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، کوئی بھی شہید ہو، یعنی حتیٰ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام، حتیٰ حضرت امیر حمزہ، اور حتیٰ جمیعاً شہداء، جو بھی شہید ہے، کسی بھی طریقے سے شہید ہے۔ اور شہید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہید کی جہاں پر تعریف کی جاتی ہے تو شہید کہتے کس کو ہے؟ شہید کے کچھ ایسی یعنی کسی ایسے معرکے میں اس کا قتل ہو جانا کہ یا وہ معرکہ، یہ بہت مہم نکتہ ہے کہ شہید اولاً ہمیں جاننا چاہیے شہید کون ہے، جو ایسے معرکے میں شہید ہو جائے کہ جو اپنی وطن اور اپنی زمین کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو جائے، یعنی اپنے حق کی دفاع کر رہا ہے، ظالم نے اس کو قتل کر دیا، یہ شخص جو ہے وہ شہید ہے، شہید ہے یہ شخص، یعنی مخصوصاً شہداء عراق جو اپنے سرزمین کے لیے لڑے ہیں اور سرزمین کو انہوں نے بچایا ہے، جو بھی ہے وہ شہید ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ کا فتویٰ بھی موجود تھا، یعنی یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ شہید ہے جو اپنے وطن کی دفاع کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ یہ شہید بھی سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہے گا کہ مجھے سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے۔ دوسرا شہید کون ہے جو اپنے عزت آبرو اور ناموس کے لیے شہید ہو جائے، یعنی قتل کر دیا جائے، اپنی عزت ناموس کے دفاع کرتے کرتے یہ شخص قتل ہو گیا، یہ شخص جو ہے یہ بھی شہید ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ دین کی دفاع کرتے کرتے قتل ہو گیا، دین کی دفاع میں جو قتل ہو گیا یہ بھی شہید ہے، شہید ہے یہ شخص۔ اور اسی طریقے سے بعض نے یہ بھی ہے جو کہ اصل فقہی مسئلہ ہے کہ عصر امام میں اگر کوئی شخص امام کے حکم کے مطابق جہاد کرے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ وہ شہیدوں کے کچھ مقامات ہیں، اور یہ سب کے سب شہداء جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا پسند کریں گے، اور کہیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں اس بہشت میں لے کے جائیں جہاں سالار شہیدہ حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ بس یہ بھی ایک خصوصیت ہے حضرت امام کی کہ وہ سید الشہداء ہے، شہداء کا سید و سردار ہے، شہداء کا جو بھی شہید ہے اس کا سید و سردار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ یہ ایک اور خصوصیت ہے امام کی۔ اور 3 خصوصیات جو تیسری ہے وہ یہ ہے کہ خود ہم نے کل بھی تھوڑا سا کہا تھا کہ خود روایت میں ہے کہ ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام
من قتلہ، حضرت باری تعالی، ذات باری تعالی نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض میں ان اللہ عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ، خود سید شہداء علیہ السلام کے قتل کے عوض میں جو اللہ نے دیا، ان یجعل الامام من ذریتہ، اولاً تو یہ جو ہے ہم نے عرض کر دیا کہ خود ذریت جو ہے ان کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، اور شفا قرار دی اس کی خاک میں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر اس کی بات میں مختصراً کر لوں کہ خود مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے، یعنی جو بھی مٹی کھاتا ہے وہ حرام خود، بلکہ بعض روایات میں تو اشد یہ ہے کہ کاللحم الخنزیر والکلب، حتیٰ ایسے ہے جیسے مٹی کا کھانا ایسے حرام ہے جیسے اکل اللحم الکلب والخنزیر، جیسے کتے اور سور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی حرام ہے طبعاً، تو اسی طرح مٹی کا کھانا بھی حرام ہے۔ کوئی شخص مٹی نہیں کھا سکتا، مٹی کھائے گا تو اس کا بھی یہی ہے کہ جیسے گویا یہ روایت جیسے میں نے عرض کی کہ گویا وہ نجاست کھا رہا ہے، اشد نجاست کھا رہا ہے، ایسے ہے۔ مٹی بذات خود پاک ہے لیکن اور پاک کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کھانا چاہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہایت ہی اشد طریقے سے حرام ہے۔ ما سوائے قبر سید شہداء علیہ السلام کی مٹی، جس کی مقدار بھی مشخص ہے، یعنی بہت کم مقدار میں کھانا، یہ جو ہے یہ امراض سے شفا ہے، خاک شفا امراض سے شفا ہے۔ حدیث صحیحہ میں وارد ہے کہ قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خاک کو تھوڑی مقدار میں کھانا امراض سے شفا ہے۔ اور بعض میں یہ بھی ہے، علماء نے جو طریقہ بتایا کہ اس کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کو گھول لے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ خاصیت مٹی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ بھی ہو جائے گا کہ شفا جو ہے اس کے لیے کھا سکتا ہے۔ قدیم الایام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ہماری یہ فلاں بیماری ختم ہو جائے یا اور چیزیں، تو ہم لوگ یہی ہے کہ جو نسخہ خود خدا نے تعین کیا تو پھر ہم بھی وہی نسخے کا کہیں گے کہ خاک شفا کو جو ہے وہ پانی میں گھول کے پی لیا کریں، روزانہ پی لیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، روزانہ پیا کریں۔ خاک میں خاک شفا کو تھوڑا سا، اصلی خاک شفا اس کو تھوڑا سا ڈالنا اور پھر اس کو گھول دینا، اور یہ جو ہے اس کو اگر پئیں تو یہ جو ہے وہ خاک، اس سے جو ہے یہ امراض کی شفا ہے، یعنی تمام کی تمام بیماریوں کی شفا، یہ خاک شفا ہے جو معجزاتی طور پہ یہ خاصیت ہے، ویژگی ہے سید شہداء علیہ السلام کی۔ حتیٰ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام، حتیٰ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قبر کی مٹی کے لیے یہ روایت موجود نہیں ہے کہ ان کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود باقی ائمہ کا بھی اسی طریقے سے، لیکن خود سید شہداء علیہ السلام کی خاک کو ان کی تربت میں جو شفا ہے، جو حدیث موجود ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑا سا ملا کے پی لیا کریں۔ جگ میں انسان ڈالے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی پی رہے ہیں اس میں ڈال دیں، لیکن یہ پئیں، یہ شفا ہے جو کہ حدیث صحیحہ میں یہ جو ہے وہ وارد ہے، جو کہ فرمایا کہ خود یہ عوض ہے رسول اللہ خود سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کے لیے۔ اور آخری ویژگی آخری خصوصیت میں یہ عرض کروں کہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام مخصوصاً یوم اربعین، اور وہ حدیث جو معروف ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سے منسوب حدیث ہے کہ 5 علامات ہیں مومن کی، اور اس میں سے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام فی یوم الاربعین، یعنی خود اربعین کے دن سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ اوصاف مومنین میں سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹائم چونکہ کم ہے لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے اتنی زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی تاکید قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کی گئی ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ
حتیٰ ان نواسب کے دور میں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ زیارت کے لیے نہ جائیں، حتیٰ ہاتھ کٹوائے، حتیٰ گردن کٹوائے، جو بھی کرے زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جہاں مومن اور منافق کی باقاعدہ جو ہے اس سے باقاعدہ مومن اور منافق کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ زیارت کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں، ایک نقطہ جو کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا تھا فوائد زیارت امام حسین علیہ السلام میں، اس کو عرض کر دوں اور پھر آپ کی زحمات تمام۔ اس میں یہ ہے کہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام کہتے فائدہ کیا، کہتے دو فائدے ہیں اس کے حدیث کے مطابق جو حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ مبغضاً اعدائنا، یہ اولاً یہ ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دشمنان اہل بیت ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ ناراضگی اچھی بات ہے۔ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جاتے ہیں اس سے دشمن کو ناراضگی ہوتی ہے، وَمَسْرُورًا قلب نبیک، اور خود رسول اللہ کے قلب نازنین کو شاد کر دیتی ہے۔ یہ دو فائدے ہیں۔ بس اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے تو جواب آپ یہی دے دیجئے گا کہ اس زیارت امام حسین کا فائدہ یہ ہے کہ اولاً رسول اللہ کے دل کو شاد کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کو ناراض کر دیتی ہے۔ اور خدا کی قسم یہ فقط زیارت نہیں، عزاداری سے بھی ایسی ہوتا ہے۔ یہ عزادار اپنے آپ کو مار رہا ہے، تلوار سے مار رہا ہے، زنجیر سے مار رہا ہے، اوپر سے وہ سنی جو ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ناسبی، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مار یہ رہا ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہے اس کا، بڑا ثواب ہے اس کا، حدیث میں وارد ہے۔ ایسا کام کرنا ہے جس سے ناسبی کو تکلیف ہو جائے، اور اس کا بہترین طریقہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ نواسب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کی یہ دو فائدے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔